آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا عہد لیا تھا، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا والدین کے ساتھ نیکی بھلائی اور حسن سلوک کا حکم تھا، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح یتیموں کے ساتھ، اور اسی طرح مسکینوں محتاجوں کے ساتھ۔ اور ایک حکم یہ بھی تھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ خیر اور بھلائی کی بات کرنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ان احکامات کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے ان احکامات کی تعمیل کے اندر بڑی غفلت اور کوتاہی کی، اور تم نے ان سے منہ موڑا اور کمر پشت پھیر لی تم نے ان سے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی نیک کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے اور خیر کے کاموں سے منہ پھیر لینے والے اور بھاگ جانے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ اور احکام بھی ان کو دیے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اور عہد بھی ان سے لیے تھے، وہ آج کے سبق میں ہم پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، وَإِذْ اخذنا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق پختہ عہد، کم تم سے، میثاقکم تم سے پختہ عہد، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لا، نہ، تسفکون، تم بہاؤ گے، لا تسفکون، تم نہیں بہاؤ گے، دماء، دم کی جمع ہے، دم کہتے ہیں خون کو، اور کم لفظی ترجمہ ہے اپنا، تمہارا، لفظی ترجمہ یہ، لیکن مراد اپنوں کا، اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ لا تسفکون، تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کا خون، لا تسفکون دماءکم، تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی قتل و غارت گری نہیں کرو گے، خون ریزی نہیں کرو گے، تمہیں اس کا حکم دیا گیا تھا۔ ولا، اور نہ، تخرجون، تم نکالو گے، ولا تخرجون، اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنوں کو، انفسکم، اپنوں کو، من سے، دیار، دار کی جمع ہے، دار، دار کہتے ہیں گھر کو، تو دیار گھروں، کم اپنے، ولا تخرجون، اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو اپنے گھروں سے یا ان کے گھروں سے یا اپنے علاقوں سے نہیں نکالو گے۔ ثم، پھر، اقررتم،
تم نے اس کا اقرار کیا، تم نے اس کا اقرار کیا، تم نے اس کو تسلیم کیا کہ ہاں ہم اس حکم پر عمل کریں گے۔ وَأَنْتُمْ اور تم تشہدون گواہ ہو اس بات کے، وَأَنْتُمْ تشہدون اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ ثم پھر انتم تم ہؤلائی وہ، پھر وہ تم ہی ہو، ثم انتم ہؤلائی پھر وہ تم ہی ہو، تقتلون تم قتل کرتے تھے، انفسکم اپنوں کو، تقتلون انفسکم اپنوں کو قتل کرتے تھے، وتخرجون اور تم نکالتے تھے، فریقاً ایک فریق کو، ایک جماعت کو، منکم تم میں سے ہی یعنی اپنوں میں سے، اور تم نکالتے تھے ایک جماعت کو اپنوں میں سے، من دیارہم من سے دیار گھروں، ہم ان کے، من دیارہم ان کے گھروں سے۔ پھر ترجمہ دیکھتے ہیں، ثم انتم ہؤلائی پھر تم ہی ہو، تقتلون انفسکم اپنوں کو قتل کرتے تھے، وتخرجون اور تم نکالتے تھے، فریقا منکم اپنوں میں سے ایک جماعت کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، تظاہرون تم حملہ کرتے تھے، تم چڑھائی کرتے تھے، علیہم ان پر، تم ان پر حملہ کرتے تھے، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی سے، ظلم اور سرکشی، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان تم حملہ کرتے تھے ان پر، چڑھائی کرتے تھے ان پر گناہ اور سرکشی کے ذریعے، وَإِنْ اور اگر، یأتو وہ آتے، کم تمہارے پاس، وَإِنْ یأتوکم اور اگر وہ تمہارے پاس آتے، اسارا اسیر کی جمع ہے، اسیر، اسیر قیدی کو کہتے ہیں، اسارا قیدی بن کر، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے، تفادوہم تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑوا لیتے، تفادوہم تم فدیہ دے کر ان کو چھڑوا لیتے، وہوا حالانکہ، محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کو نکالنا، حالانکہ ان کو تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ دو احکامات اللہ تعالیٰ کے ان آیات میں بیان ہوئے جو بنی اسرائیل کو دیے گئے۔ وہ احکام کیا تھے؟ ایک حکم تو یہ تھا کہ آپس میں قتل و غارت گری نہیں کرنی، جس کو خانہ جنگی بھی کہا جاتا ہے نا، آپس میں لڑنا، خانہ جنگی نہیں کرنی، قتل و غارت گری نہیں کرنی آپس میں۔ اور دوسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ جو تمہارے لوگ ہیں ان کو یہاں سے جلا وطن نہیں کرنا، نکالنا نہیں، یہاں سے لڑنا بھی نہیں ہے اور ان کو نکالنا بھی نہیں ہے، یہ حکم تھا۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں یہود کے دو بڑے قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ
اور ایک بنو نذیر، یہ یہود کے دو بڑے قبائل آباد تھے۔ اسی طرح عربوں کے بھی، مشرکین کہہ لیں، ان کے بھی دو بڑے قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج۔ یہود کے دو قبیلے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور اہل عرب کے دو قبیلے، اوس اور خزرج۔ اچھا، مزے کی بات یہ تھی کہ ان دونوں میں سے ایک ایک قبیلہ حلیف تھا ایک دوسرے کا۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ وہ حلیف تھا، اتحادی، آج کی زبان میں نا اتحادی تھا۔ بنو قریظہ وہ اتحادی تھا اوس کا۔ بنو قریظہ یہودی، اوس اہل عرب، لیکن یہ پارٹنر تھے، اتحادی تھے، حلیف تھے۔ اور ادھر بنو نذیر اور خزرج یہ آپس میں اتحادی تھے۔ اتحادی آج کی اصطلاح ہے۔ بہت سے ممالک کسی بھی مقصد کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ اتحادی کہلاتے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ تھا جب حلیف بن گئے نا، اتحادی بن گئے، اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے اب ہمارا نفع نقصان برابر ہے۔ اب اگر قبیلہ اوس پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو بنو قریظہ ان کا اتحادی ہونے کی وجہ سے ان کا ساتھ دے گا، اور ادھر سے خزرج پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو بنو نذیر اتحادی ہونے کی وجہ سے ان کا ساتھ دیں گے۔ اب اوس اور خزرج لڑتے تھے، اوس اور خزرج لڑتے تھے۔ اوس اور خزرج کی لڑائی کی وجہ سے بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی اتحادی ہونے کی وجہ سے آپس میں لڑتے تھے۔ حالانکہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں یہودی، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ خبردار ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑنا، ایک دوسرے کو نہیں مارنا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، جیسے امت مسلمہ کو منع فرمایا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف نہیں لڑے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مسلم ممالک کفریہ ممالک کے اتحادی بن جاتے ہیں، اور اتحادی بن کر مسلم ممالک مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کو قید کرتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تاریخ اس لیے دہرائی گئی تھی کہ تم نے نہیں کرنا، لیکن پچھلے 1400 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ مسلم ممالک کفریہ ممالک کے اتحادی بن کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، اور مسلمانوں کو مارتے ہیں، اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو جلا وطن کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو قید کرتے ہیں۔ تو اچھا، یہاں تک تو یہ ہوتا تھا، یہودی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اتحادی بن کر اہل عرب کا، اوس کا اتحادی بن کر بنو قریظہ بنو نذیر کے ساتھ لڑ رہا ہے، بنو نذیر بنو قریظہ کے ساتھ لڑ رہا ہے، دونوں یہودی۔ حالانکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، لا تقتلون انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مارو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم۔ اچھا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، پھر جب ایک قبیلہ غالب آ جاتا تو وہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو نکال دیتا، جلا وطن کر دیتا، ان کے گھر مسمار کر دیتا۔ اور تمہیں منع کیا گیا تھا کہ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے، علاقوں سے نہیں نکالو گے۔ اچھا، اس سے آگے مزے کی بات یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی قیدی بنا لیتا کسی کو، بنو قریظہ والوں نے بنو نذیر والوں کو قیدی بنا لیا، اب وہ کہتے تھے بھائی ہماری تورات کا حکم یہ ہے کہ جب تمہارا کوئی بھائی قیدی ہو جائے تو پیسے دے کر، فدیہ دے کر، تاوان دے کر اس کو چھڑواؤ۔ تو اسرائیلی قید ہوا تو پیسے دے کر چھڑوا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا
تمہارے لیے تو قید کرنا ہی جائز نہیں تھا، اس کو فدیہ دے کے چھڑانا تو بعد میں بات ہے، تمہارے لیے تو مارنا ہی جائز نہیں تھا اس کو، باقی چیزیں تو بعد میں ہیں۔ تو یہ تمہارا کیا طرز عمل ہے، یہ کہ تمہارا کیا دوغلا پن ہے، یہ تمہاری کیا منافقت ہے کہ ایک طرف اللہ کے ایک حکم کو صراحتاً توڑتے ہو، تو رات کے حکم کو صراحتاً توڑتے ہو۔ قید کیوں کیا؟ لڑائی ہوئی، ارے تمہیں تو لڑنے سے منع کیا گیا تھا، تمہیں تو ایک دوسرے کو مارنے سے منع کیا گیا تھا، تمہیں تو ایک دوسرے کو قید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو ادھر لڑائی کے وقت تو بڑے شیر، ایک دوسرے کو مارتے بھی ہو، خون بھی اس سے منع کیا گیا تھا، لیکن جب کوئی قیدی بن کے آتا ہے تو ہماری تورات کا حکم یہ ہے کہ کوئی اسرائیلی قیدی بن جائے تو اس کو فدیہ دے کے چھڑاؤ۔ تو وہ تورات کا حکم نہیں تھا کہ لڑائی منع ہے اور جلا وطن کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ منافقانہ طرز عمل یہاں بیان فرمایا، ان کا یہ دوغلا پن یہاں بیان فرمایا۔ اور اگلے جملے بڑے سخت ہیں، اگلے جملے، لیکن چونکہ ہمارا تھوڑا سا سبق آج مختصر کرنا ہے، وہ بچوں کا چھوٹا سا پروگرام بھی ہے، وہ کل تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ ایسے جو دوغلے لوگ ہوتے ہیں اور ایسے منافقانہ طرز عمل والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا دنیا اور آخرت کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا اصول ہے، دنیا اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایسے دوغلے منافقین کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔